بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة رب العالمين۔ آج 19 رمضان المبارک ہے اور آج کا ہمارا موضوع فتح مکہ ہے۔ چونکہ 8 ہجری کو 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ ہوا، اسی مناسبت کے ساتھ کل چونکہ 20 رمضان المبارک ہے اور کل کے دن فتح مکہ ہوا، اسی کی مناسبت سے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 53 سال مکہ شریف میں گزارے تو اللہ کے حکم کے مطابق ہجرت فرمائی۔ مزید 8 سال نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف میں رہے تو 8 سالوں کے بعد پھر فتح مکہ ہوا۔ 8 سال کے بعد پھر فتح مکہ ہوا۔ اب فتح مکہ کے جو معاملات تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب ارادہ فرمایا فتح مکہ کرنے کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اطلاع دی کہ ہم فتح مکہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ ظاہر ہے سامنے سے مزاحمت بھی ہو سکتی تھی، جنگی تیاری بھی ضروری تھی۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو اس بارے میں آگاہ کیا تو ایک نبی پاک علیہ السلام کے صحابی ہیں حارثہ بن نبی بلتہ، انہوں نے جب دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام جہاد کے سلسلے میں مکہ شریف جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے جو اہل خانہ تھے، ان کے جو گھر والے تھے وہ مکہ شریف میں رہتے تھے، خود یہ مدینہ شریف میں رہتے تھے۔ ان کو جب خبر ملی کہ نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شریف میں جانے کا ارادہ کر لیا ہے تو ممکنات میں سے وہاں پہ جنگ ہو جائے، انہوں نے ایک خط لکھا۔ خط نے لکھا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام ممکنہ طور پہ مکہ شریف آنے کا ارادہ فرما رہے ہیں، لہٰذا تم جنگ کے لیے تیار رہنا۔ یعنی یہ بات وہ مکہ والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ مکہ والوں کو جب میری طرف یہ بات پہنچے گی تو کم از کم وہ میرے اہل خانہ کی حفاظت کریں گے، ان کی جان کی، ان کی مال کی وہ حفاظت کریں گے، تو کم از کم اتنا کام تو میرے لیے بن جائے گا۔ انہوں نے یہ خط اپنی لوڈی سارا نامی لوڈی کو دیا اور اس نے کہا تو چھپکے سے یہاں سے نکل جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دن چڑھا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو مطلع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، زبیر بن عوام کو بلایا، نمبر 3 حضرت مقداد بن اسود کو بلایا۔ تینوں صحابوں کو کہا کہ فرمایا تم چلے جاؤ، فرمایا تمہیں مقام خاص پہ ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ یہ تینوں صحابہ نکلتے ہیں، مقام خاص پہ پہنچتے ہیں، ایک عورت ہے وہاں پہ کھڑی، حضرت علی اس کو پکڑتے ہیں، اس کی تلاشی لیتے ہیں۔ آگے اس کی تلاشی لیتے ہیں، اس کے تجاوز کی تلاشی لیتے ہیں تو کوئی خط اندر سے نہیں نکلتا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں تیرے پاس خط ہے، وہ خط دے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا علم دیکھ کے فرمایا تیرے پاس خط ہے، وہ خط ہے۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی تلاشی بھی لے لی تھی پہلے، اس کی بھی اور کجاوے کی بھی، کوئی شے اس کے پاس نہیں تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، خط دے دے وگرنہ تیری گردن اڑا دوں گا، تو جھوٹ بولتی ہے، بتا خط کدھر ہے۔ اس نے اپنے بالوں کے اندر سے خط نکالا، نکال کر حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی نے پڑھا تو جو نبی پاک علیہ السلام نے بتایا تھا خط میں وہی کچھ لکھا ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو حارثہ بن نبی بلتہ نے چونکہ خط لکھا تھا، وہ صحابی تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، بلا کر کہا یہ تم نے کیا کیا؟ آقا مکہ شریف میں میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میرے اہل خانہ ادھر تھے، میں مکہ والوں پہ ایک احسان کرنا چاہتا تھا کہ جس کے نتیجے میں میرے آل کی، وہ میرے گھر والوں کی جان مال کی حفاظت کرتے۔ تو اتنے میں جناب عمر نے کی آقا دے اجازت میں سر اتاروں اس کا کہ اس نے ہمارا راز کافروں کے سامنے فاش کرنا چاہا۔ میرا آقا فرمانے لگے عمر بس کرو، رب نے ان کے دلوں کی حالت جانتے ہوئے یہ کہا تھا جو بھی بدر میں گیا ہے وہ جنتی ہے۔ مجھے نہیں پتا حارثہ بن نبی بلتہ بدری صحابی ہے اور ہر بدری صحابی سے نبی پاک اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ اس جمروں پہ رونے لگ گئے۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کا علم مبارک تھا۔ جب فتح مکہ ہونے کے قریب تھا، ابو سفیان نبی علیہ السلام سے معاہدہ کے لیے مدینہ شریف میں آئے۔ نبی علیہ السلام نے معاہدے پہ کوئی توجہ نہ فرمائی۔ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ تھی،
ابو سفیان دیکھیے ادب کس کو کہتے ہیں، محبت کس کو کہتے ہیں۔ ابو سفیان جب اپنی بیٹی ام حبیبہ کو ملنے کے لیے گھر میں جاتے ہیں تو بیٹھنے لگتے ہیں، تو حضرت ام حبیبہ کو بستر جو ہوتا ہے اس کو گول کر دیتی ہیں، بستر بند کر دیتی ہیں، بستر کو طے کر کے سائڈ پہ جب رکھتی ہیں۔ ابو سفیان پوچھتے ہیں میں بیٹھنے لگا بستر کیوں اٹھا لیا تم نے؟ تو ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ ام المومنین فرمانے لگی تم ناپاک ہو، یہ بستر نبی پاک ہے، یہ بڑا پاک ہے۔ ناپاک بندہ پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ گو کے والد تھے لیکن فرمایا ابھی تک آپ مشرک ہیں، ناپاک ہے، اس لیے پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ جب اتنے لفظ حضرت ابو سفیان نے سنے تو اللہ اکبر، یہ حضرت ام حبیبہ کا پیار تھا نبی علیہ السلام سے۔ آپ نے فرمایا کہ میں جس بستر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام آرام فرماتے اس بستر کو آپ کو اس پہ لیٹنے نہیں دوں گی، آپ کو اس پہ بیٹھنے نہیں دوں گی۔ یہ ان کا ادب تھا نبی پاک علیہ السلام کے بستر مبارک کے ساتھ کہ اس بستر کو اللہ کے رسول علیہ السلام سے نسبت چونکہ ہو چکی تھی۔ میرا آقا علیہ السلام جب فتح مکہ فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، آپ اندازہ کریں 8 سال کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے اور کتنا ایک عظیم اور کتنی خوشی کا سما ہے۔ بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں خواہش تھی آج جب نبی علیہ السلام فتح مکہ فرمانے کے لیے مکہ میں داخل ہوں، حضور کی سواری پہ ہمیں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ہر صحابی کہتا ہے یہ ہمیں خواہش تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری کے پیچھے بیٹھنے کا ہمیں موقع مل جائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے پھر غریبوں کو کتنی عزت دی، غلاموں کو کتنی عزت دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے پیچھے سوار کر لیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس کا کوئی نہیں ہے اس کا اللہ کا نبی ہے۔ فرمایا جس کو سہارا دینے والا کوئی نہیں اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام سہارا دینے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے سوار کیا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے سر مبارک پہ سیاہ امامہ کی زیبتن کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب چلے تو آپ کا سر مبارک شکر کی وجہ سے جھکا ہوا ہے۔ اور آپ جب مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے سب سے پہلے مکہ المکرمہ میں 360 کے قریب بت پڑے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان بتوں کو توڑا اور کچھ بت ایسے تھے جو کعبۃ اللہ کے اوپر نصب تھے۔ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو اور ان بتوں کو توڑے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے انک لا تستطیع حمل ثقل النبوہ، علی تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ گویا میرے آقا علیہ السلام کے آنے والے گروہ کو سبق بھی دینا چاہتے تھے۔ فرمایا تو نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ حضرت علی نے عرض کیا آقا میں نبوت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا ہاں، تو میرے آقا فرمانے لگے آجا تو میرے کندھوں پہ سوار ہو۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ سوار کیا۔ جب حضرت علی حضور کے کندھوں پہ تھے میرے آقا پوچھتے علی سناؤ کیا حالت ہے؟ آقا قسم بخدا ہاتھ بڑھاؤں تو عرش الہی تک پہنچ جائے۔ آقا میرا ہاتھ اتنا اوپر ہے بڑھاؤں تو عرش الہی تک پہنچ جائے۔ میرے آقا علیہ السلام حضرت علی نے جب حضور کے کندھوں پہ بیٹھ کے بتوں کو توڑا، جب نیچے آئے تو حضرت علی مسکرا رہے تھے۔ تو کسی نے پوچھا مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ کہنے لگے اتنی بلندی سے نیچے آیا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں مجھے کچھ ہوا نہیں ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے علی تجھ کو سوار کرنے والا اللہ کا نبی تھا، اتارنے والا جبریل تھا، تجھے تکلیف کیسے پہنچتی؟ تو حضرت علی رضی اللہ نبی علیہ السلام نے ان بتوں کو صاف کیا جو کعبۃ اللہ کے اندر نصب تھے۔ اور اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام جب تشریف فرما دے تو حضرت صدیق اکبر کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ آنکھوں کی بینائی جا چکی تھی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کلمہ پڑھنے کے لیے، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے آقا آج میرے والد ماجد نے کلمہ پڑھا، لیکن یقیناً مجھے خوشی ہے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ خوشی آقا تب ہوتی جب آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھ لیتے، اس لیے کہ ان کے ایمان لانے سے آپ کو خوشی تھی۔ آقا میں اپنی خوشی پر آپ کی خوشی کو ترجیح دیتا ہوں۔ میرے والد کی جگہ پہ اگر آپ کے چچا ابو طالب کلمہ پڑھتے تو آقا یہ میرے لیے زیادہ خوشی اس لیے تھی کہ ان کا ایمان لانا آپ کو زیادہ محبوب تھا۔ تو صدیق اکبر تھی اور پھر وہاں پہ بڑے اکرمہ بن ابو جہل کا بیٹا میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ اس نے کہا میں نے کلمہ نہیں پڑھنا۔ میدان چھوڑ کے جب بھاگا تو اس کی بیوی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی تو کلمہ پڑھ گئی۔ عرض کیا آقا میرا خامن تو بھاگ چکا ہے، آقا اسے امان دے دے۔ میرے آقا فرمانے لگے اسے بھی میں امان دیتا ہوں۔ اب اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی گئی، جا کر اس کو کہا کہ آ جاؤ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں امان دے دی ہے۔
جب ابو جال کا بیٹا اکرمہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میرے آقا نے اپنی چادر بھی اس کے لیے بچھائی، میرے آقا علیہ السلام اس کے لیے کھڑے بھی ہوئے، اور بالآخر اکرمہ بن ابو جال نے کلمہ پڑھ لیا، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ فرمایا تو نبی پاک علیہ السلام کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے تو فضالہ بن عمیر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس نیت سے آئے تھے کہ میں معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دوں گا، شہید کرنے کی غرض سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ فضالہ بن عمیر جب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے تو حضور کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فضالہ پیچھے پہنچ گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فضالہ تم ہو؟ عرض کیا آقا ہاں میں ہوں۔ فرمایا کس لیے آئے ہو؟ تو حضرت فضالہ کہتا ہے میں خاموش ہو گیا، آقا میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ حضور فرمانے قریب آ جاؤ، نبی علیہ السلام نے قریب بلا کے اپنا ید اللہ والا ہاتھ سینے پہ رکھا، فضالہ کہتے ہیں نفرت نکل گئی، محبت آ گئی۔ فرماتے پھر میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، میں نبی پاک علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ نبی علیہ السلام پھر فتح مکہ کرنے کے بعد کچھ وقت کے لیے مکہ المکرمہ میں ٹھہرے۔ ایک مقدمہ ان دنوں پھر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ایک عورت نے، فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، قبیلہ بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کے ہاتھ کٹتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے کتنی ذلت کی بات ہے، اتنا بڑا قبیلہ، سردار کی بیٹی اور چوری وجہ سے ہاتھ کٹ گئے۔ تو انہوں نے کہا کیوں نہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی جائے، آقا ہمارے لیے کوئی رعایت برت دیں، اس لیے کہ ہمارا قبیلہ بڑا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کی ڈھونڈنے لگے۔ اسامہ بن زید، حضور بڑا پیار کرتے تھے نا، فتح مکہ کے وقت اپنی سواری میں سوار بھی ان کو کیا۔ حضرت اسامہ بن زید سے میرے آقا اتنا پیار کرتے تھے، حضور علیہ السلام حسن و حسین کی طرح نماز ان کو اٹھا بھی لیا کرتے تھے۔ میرے آقا کہتے تھے اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تیرے لیے سرخ جوڑے خرید کے لاتا۔ میرے آقا علیہ السلام اتنا ان سے پیار کرتے۔ حضرت اسامہ بن زید کا انتخاب کیا گیا کہ آپ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سفارش کریں، آقا بڑا قبیلہ، بڑی برادری ہے تو اس میں رعایت کر دیں۔ جب حضرت اسامہ بن زید نے سفارش کی، حضور کا چہرہ مبارک جلال سے سرخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا اللہ کی حدوں میں سے کسی حد میں سفارش کرتا ہے؟ تاج الدین سبکی نے یہاں جو لفظ لکھے، فرمایا اگر تو میرا قریب ترین بھی ہوتا، فرمایا چوری وہ کرتا تو ہاتھ اٹھ اس کے بھی کاٹ دیتا، یہ تو ہے ہی برائے قبیلے کی عورت۔ یہ تھا اقبال جس کی بات کرتا ہے، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و یار، نہ تو بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری بارگاہ میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، تم سے پہلے لوگ اسی وجہ سے تباہ ہو گئے، ان کے امیروں کے لیے قانون اور ہوتا، غریبوں کے لیے قانون اور ہوتا، فرمایا وہ تباہ ہو گئے۔ اور جہاں پہ امیروں اور غریبوں کے قوانین میں امتیاز ہوتا ہے وہاں پہ تباہی اترتی ہے۔ اسلام مساوات کا درس دیتا ہے، قوانین جہاں غریب کے لیے ہے وہاں امیر کے لیے بھی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اس پر جلال کا اظہار فرمایا۔ یہاں جو میں نے لفظ بولے، اگرچہ نبی پاک علیہ السلام نے یہاں اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لیا، لیکن تاج الدین سبکی نے جب اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا تو نبی پاک علیہ السلام کی بیٹی کا نام ترجمے میں نے لیا کہ نبی پاک علیہ السلام تو نبی علیہ السلام ہے، وہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی کے بارے میں یہ لفظ بولیں۔ تو ادب کا تقاضا یہ ہے، مقصد بھی نبی پاک علیہ السلام کا یہی تھا کہ میرا قریب ترین بھی کو ہوتا۔ آپ دیکھیں نا ہمارے بڑے اکابر کس طرح نبی علیہ السلام کی آل کا ادب کرتے تھے، کس طرح ان کا احترام کرتے تھے کہ وہ لفظ بھی نہیں ترجمے میں بولا کہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بولا، کہا ہماری زبانیں نہیں، ہماری اوقات نہیں، ہم ان مقدس شخصیات کے بارے میں ایسا کوئی لفظ بھی بولیں تو یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کا امتزاج ہے کہ اسلام نے اپنے کے لیے بیگانوں کے لیے قوانین کو یکساں رکھا، اور یہی صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے سیکھا۔ جب ایک کلمہ پڑھنے والے منافق اور یہودی کا جھگڑا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے، اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس بارگاہ میں میرٹ دیکھا جاتا ہے، معیار دیکھا جاتا ہے۔ جب معیار پہ یہودی پورا اترتا ہے کہ یہودی سچا ہے، یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا یہ کلمہ پڑھنے والا وہ کے اندر سے منافق تھا، نہیں دیکھا جاتا کلمہ پڑھنے والا ہے یا نہیں، وہاں فیصلے میرٹ پہ تھے۔ آج بھی اگر میرٹ، یہ صحابہ نے میرٹ پہ فیصلے ہوتے دیکھے تھے، تو اسی وجہ سے جب حضرت علی کی زرہ گم ہوتی ہے تو آپ قاضی شریع کی عدالت میں مقدمہ دائر کرواتے ہیں، میری زرہ فلانے کے پاس سے دلوائی جائے۔ کو ذاتی اختیار استعمال نہیں کیا، امیر المومنین تھے نا، کتنے جانے والے تھے، کسی کو اشارہ کرتے تو دو تھپڑ لگا کے بھی زرہ لے لیتا، لیکن آپ نے جو وہ کام کیا جو اسلام کے مطابق تھا،
قاضی شریح کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، میری زرہ فلاں کے پاس سے دلوائی جائے، قاضی صاحب دونوں کو بلاتے ہیں، حضرت علی بھی عدالت میں اور جس کے پاس زرہ ہے وہ بھی عدالت میں، زرہ جس نے چوری کی وہ یہودی ہے۔ اب حضرت قاضی شریح کہتے ہیں حضرت علی کو آپ نے دعویٰ کیا زرہ میری ہے، تو البینۃ علی المدعی، جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، گواہ اس کے ذمہ ہوتے ہیں، آپ گواہ پیش کریں۔ حضرت علی کہتے ہیں میرا گواہ میرا بیٹا حسن ہے اور میرا یہ غلام کمبر، یہ میرے گواہ ہیں۔ تو قاضی شریح کہنے لگے بیٹے کی گواہی تو قبول ہی نہیں، اور کوئی گواہ؟ تو حضرت علی کہتے ہیں اور گواہ کوئی نہیں۔ قاضی شریح کہتے ہیں جب آپ کے پاس گواہ کوئی نہیں، یہودی قسم کھا لے تو زرہ اس کی ہے، یہودی کے لیے کون سی کوئی بڑی بات تھی قسم کھانا؟ اس نے قسم کہی تو قاضی شریح نے کہا شریعت کے معیار یہی ہے، لہٰذا یہ زرہ حضرت علی آپ کی نہیں ہے، چونکہ آپ گواہ پیش نہیں کر سکے، یہ زرہ یہودی کی ہے۔ جب قاضی شریح فیصلہ یہودی کے حق میں کرتے ہیں، یہودی چیخ کے کہتا ہے علی زرہ تمہاری ہے، لیکن تمہارے اسلام کے قانون کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میں تیرے نبی پاک کے دین کو قبول کرتا ہوں کہ تم اگر اس معیار پہ نہیں اترے تو تمہارے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، وہ میرے حق میں ہو گیا۔ یہ اسلام کا معیار ہے، یہ مساوات ہے اسلام کی کہ یہاں میرٹ دیکھا جاتا ہے کہ میرٹ پہ پورا کون اترتا ہے، معیار پہ پورا کون اترتا ہے۔ اصل میں یہ چیزیں صحابہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی اور پھر انہوں نے آگے نسلوں تک پہنچائی ہے۔ یوں فتح مکہ 20 ہجری کو ہوا اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل رہائش چونکہ مدینہ شریف میں کر لی تھی، پھر نبی پاک علیہ السلام مدینہ شریف میں پلٹ گئے اور وہیں پہ نبی علیہ السلام کا پھر 11 ہجری کے آغاز میں ظاہری وصال مبارک ہوا اور اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات وقوع پذیر ہوئے۔ کل 20 رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ اعتکاف کے متعلق اہم باتیں عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو رحمتوں اور برکتوں کو رمضان شریف کی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام